بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی‌الجود ناظرین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی و مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، تمام مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، امام چہار روم کی شہادت کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں کوشش یہ ہوگی کہ امام سجاد علیہ السلام کا کربلا کے بعد رول کیا تھا اور کیسا تھا، اس پہ گفتگو کی جائے۔ یہ میں نے گفتگو کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا، جو دو لفظ میں ہے۔ اسلام رسول گرامی کی ذات لے کے آئی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تمام شخصیات نے اسلام کو پھیلایا۔ امام حسین نے اسی اسلام کو اپنا گلا کٹوا کے اپنے اہل خانہ کو راہ خدا میں شہید کروا کے بچایا، اور امام سجاد علیہ السلام نے اسی بچے ہوئے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا۔
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پہ گفتگو کرنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے میرے سامنے فی الحال فیوچر کے بہت سارے قابل افراد بھی تشریف فرما ہیں اور بہت سارے قابل افراد جو فی الحال ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. جس امام کی مجلس ہے اسی امام کے قول سے اقتباس کرتے ہوئے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. تو میری نظر میں اگر آپ حضرات کو تھوڑی بہت گفتگو سخت لگے تو اس میں میری غلطی مت سمجھیے گا، یہ سمجھیے گا کہ قبلہ آپ حضرات کو بہت قابل اور بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے ایک بہترین فضا میں تشریف فرما ہے. آپ حضرات کے پاس مختلف ذرائع ہیں تحقیق کے، جستجو کے. ایک جملے سے میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پہ گفتگو کرنا شروع کر رہا ہوں. مشہور و معروف روایت ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، یہ بعض روایتوں میں ہے 5. امام حسین کے بعد اکثر و بیشتر لوگ مرتد ہو چکے تھے. یہ کربلا کے بعد کی تاریخ ہے. شہادت امام حسین کے بعد یہ جو روایات میں بعض اوقات 3 4 او 5 4 5 یا 3 اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد ایک خاص عدد نہیں ہے، بلکہ یہ قلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کتنے کم لوگ رہ گئے تھے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 3 4 ہی لوگ مسلمان بچے تھے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. یہ ایک اشارہ ہے کہ جناب والا ایک اکثریت امام حسین کی شہادت کے بعد مرتد ہو چکی تھی، بہت کم قرار لوگ تھے جو اسلام پہ باقی رہ گئے تھے. اب ذرا سوچیں کہ وہ دور، وہ زمانہ کہ جہاں اکثریت مرتد ہو چکی ہو، وہیں جب امام سجاد کا جنازہ گھر سے نکلے تو 3 سے 4 ہزار یا 5 ہزار لوگوں کی شرکت ہو. یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. کربلا کے بعد جہاں اکثریت مرتد ہو چکی ہو، وہاں امام سجاد کے جنازے میں تاریخ گواہ ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام کو ممنوع المنبر کیا گیا تھا. امام سجاد کے لیے منبر نہیں تھا، امام سجاد کو کسی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، پابندیاں تھی بنو امیہ کی طرف سے. لیکن گھر میں بیٹھ کے امام سجاد علیہ السلام نے اس دین کو، اسلام کو کس طرح سے پہنچایا، اور وہ کربلا کا اہم پیغام جو امام حسین نے اپنی قربانی دے کے پیش کیا تھا، اس پیغام کی کس طرح سے حفاظت کی کہ جب مولا سجاد کا جنازہ نکلا تو تاریخ کا ایک بڑا مجمع امام سجاد علیہ السلام کے جنازے میں شامل تھا. یعنی امام سجاد علیہ السلام نے گھر پہ بیٹھ کے مختلف طریقوں سے وہ ماحول جو بنو امیہ نے ان کے خلاف کریٹ کیا تھا اسے بدل دیا. جناب شہادت حسین کے بعد آئیے تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجیے. میں ظاہر سی بات ہے تاریخ کے بڑے حساس پہلو ہیں، اور ماشاءاللہ سے جس جگہ میں خطاب کر رہا ہوں یہ جگہ بھی ان پہلوؤں کے لیے بڑی حساس ہے، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس پہ ہلکی سی روشنی ڈالوں گا. باقی آپ لوگوں کا فریضہ ہے کہ آپ حضرات خود ان چیزوں کی طرف جائیں. ماشاءاللہ سے یہ ایک مجلسوں کی برکت یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو فرش اعضاء پہ بیٹھتا ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی ٹھیک ٹھاک چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک ٹھاک عالم بن جاتا ہے فرش اعضاء کی برکت سے. کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے 2 منطقے فیس کیے، ایک کوفہ اور دوسرا شام. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ گفتگو بڑی آسان کر کے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. شاید یہ ایک نیا پہلو آپ حضرات کی خدمت میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں کہ اس کوشش میں کس حد تک میں کامیاب ہوتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، آئیے تھوڑا سا 1-2 جملے آیت کے حوالے سے بھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے. جناب صرف آپ کا یہ نعرے لگانا کافی ہے کہ جناب والا اللہ ہمارا رب ہے، محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں، علی ہمارے اس نبی کے وصی ہیں، ولی ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں.
کیا تنہا یہ نعرہ لگانا آپ کے لیے کافی ہوگا؟ زبانی نعرہ لگاتے رہیے. حضرت امیر علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ جو ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اسلام کا نعرہ لگا رہے تھے. امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ان کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ لوگ اسلام لے کے نہیں آئے بل استسلموا، بلکہ اسلام کا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے. یہ مولا علی کی تعبیر ہے نہج البلاغہ میں، وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، کہ یہ اسلام نہیں لے کے آئے بلکہ اسلام کا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے. اب جناب آپ کہیے کہ بھائی جب ایسا تھا تو اللہ کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اللہ کا ایک رول ہے، اللہ کا رول یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو دنیا میں ایکسپوز نہیں کرتا ہے. ہر مفتن کو، ہر خرافاتی کو، ہر فتنے باز کو اللہ ایکسپوز نہیں کرتا ہے. اس کا ایک وقت ہے، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے چاہے ایکسپوز ہو جائے، وگرنہ اللہ کسی کو ایکسپوز نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامات بتا دی، سورہ منافقون نازل کر دیا کہ جناب والا وہ فتح مکہ میں ہوئے مسلمان جو آپ حضرات کے سامنے ظاہری لباس پہنے گھوم رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے سورہ منافقون نازل کر دیا، لیکن ہم نے اس میں نام نہیں بتایا کہ فلاں، مثال کے طور پہ رئیس المشرکین، فلاں لیڈر تھا منافقوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، صفات بتا دیے. اب ماشاءاللہ سے آپ حضرات کا فریضہ ہے کہ آپ ان صفات کے ذریعے سے پہچانے کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، کس کے چہرے پہ کون سا نقاب ہے کہ جس نقاب کی آڑ میں مومنین کے درمیان انتشار پھیلا رہا ہے یا فساد پھیلا رہا ہے. یہ فریضہ کس کا ہے؟ یہ فریضہ ہمارا اور آپ کا ہے. اللہ کسی کو ایکسپوز نہیں کرتا. اگر اللہ کو اسی دنیا میں ایکسپوز کرنا ہو تو پھر جناب والا یہ قیامت کا کانسیپٹ کس لیے؟ قیامت کس لیے؟ وہ روز قیامت ہوگا کہ جہاں اللہ ہر چہرے سے نقاب اتارے گا، پھر پتا چلے گا ارے فلاں صاحب، ارے یہ تو ہمارے پیر تھے، یہ تو ہمارے مرشد تھے، یہ تو ہمارے نبی دو نام سرکار تھی. سرکار کا یہ حال ہے، سرکار خود ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہیں، پیر اور وہ مرید بیچارہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. خلاصہ ایکسپوز کرنا اللہ کا کام ہے، وہ قیامت میں ایکسپوز ہوگا. فی الحال اللہ تبارک و تعالی نے تمام حق و باطل الگ الگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہمارا فرض یہ ہے پرابلم یہ ہے، معذرت کے ساتھ میں ایک دو جملات کی طرف اشارہ کر دوں، یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر جوانوں کی خدمت میں پیغام جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہماری میجورٹی بالخصوص جوانوں کی میجورٹی ایک وقت یہ سمجھ کے بیٹھ جاتی کہ جناب والا حضرت علامہ، مثال کے طور پہ میں ایک عام فہم زبان میں یہ جملے استعمال کر رہا ہوں، وگرنہ میں اپنے آپ کو ایک مولانا کہلانے کے لائق نہیں ہوں. حضرت فلاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، داڑھی بڑی خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، آواز بہت اچھی ہے، عربی بہت پیاری بولتے ہیں، حضرت کے مرید ہو جاؤ. حضرت کے مرید ہو گئے، حضرت کا علم بہت اچھا ہے، حضرت کا تقوی بہت اچھا ہے، حضرت بڑے سادے انسان ہیں، حضرت کے ہو گئے مرید. اب حضرت ہو گئے ہمارے پیر، ہمارے مرشد. اب حضرت جو کہتے جائیں ہمیں حضرت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ معذرت کے ساتھ ایک میجورٹی کا حال یہ ہے. ابھی مثال کے طور پہ کوئی اختلاف ہو جائے، کسی کے اوپر کوئی اشکال کی جائے کہ جناب والا فلاں صاحب میں یہ غلطی، ارے کیسے ہو سکتا ہے، حضرت اتنے پاک و پاکیزہ آدمی، حضرت اتنے اچھے آدمی. یہ دیکھیں 14ویں صدی کے جوانوں کے اگر اس طرح کے جواب ہوں تو سمجھ جاؤ ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ علم کی طرف نہیں جا رہا. بڑی غور سے باتوں کو سنیے گا جوانوں، ہمارا معاشرہ علم کی طرف نہیں جا رہا. مولا صادق فرماتے ہیں، یاد رکھو آخر الزمان میں کوئی نہیں بچے گا اختلاف سے، کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ جس کے پاس تفقہ فی الدین ہوگا، جس کے پاس دین میں جستجو کرنے کا جذبہ ہوگا، جستجو کرنے کا جذبہ ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک موضوع مثال کے طور پہ زیغم غروی کی زبان سے سنا، ایک موضوع سنا، زیغم غروی نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب مثال کے طور پہ الف نہیں بے ہیں. میں دیکھیں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کسی طرح کا کوئی بھی لفظ کہ جس کی طرف آپ لوگوں کی ذہنیت جائے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی معاملہ ہو کہ جناب الف نہیں جناب بے ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے الف اور بے میں تمیز دینے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے 2 4 5 گھنٹے خرچ کیے ہوں. کتنے ایسے؟ دیکھیں معاشرہ بقراطیت ہر زمانے میں رہی ہے، بقراطی ہر زمانے میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے. تحقیق و جستجو ہمارا سب سے بڑا ہدف ہے، سب سے بڑا ہمارا اسلحہ ہے، تحقیق و جستجو.
مولا نے فرمایا آخر الزمان میں بالخصوص جوان جس کے پاس تفقہ فی الدین نہیں ہوگا وہ اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا. یصبح الرجل مؤمن ویمسا کافرا، صبح کا سورج نمودار ہوگا. یہ آخر الزمان کے حوالے سے یہ جملات ہیں اہل بیت اطہار کے. صبح کا سورج نمودار ہوگا مومن ہوگا، شام ڈھلتے ڈھلتے کافر ہو جائے گا. یہ کس بارے میں حدیث ہے؟ صبح مومن تھا، شام ڈھلتے ڈھلتے کافر. اس آخر الزمان کی جب توضیح دے رہے ہیں حضرت امیر تو فرما رہے ہیں ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا. اس میں ایک عجیب و غریب ابتلا گری ہوگی، عجیب و غریب فتنوں میں لوگ مبتلا ہوں گے، فتنوں میں مبتلا ہوں گے. ایک شدید امتحان ہوگا، اتنا سخت امتحان ہوگا کہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جناب والا حق ہے کیا اور باطل کیا ہے. باطل کو حق کہا جائے گا اور حق کو باطل کہا جائے گا. یہ آخر الزمان ہے. اچھا اس کی یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. باطل اگر وہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فلا باطل فلا باطل فلا باطل فلا حق فلا حق فلا حق، اگر اتنا ہی آسان ہو، اتنا ہی آسان ہو تو یہ جو 1300 سالوں میں اتنے معرکے پیش آئے یہ پیش نہ آئے ہوتے. اگر حق و باطل کی پہچان اتنی ہی آسان ہو جتنی آسان ہم سمجھتے ہیں. 2 منٹ میں ابھی آپ پوچھ لیجئے سب کے ذہنوں میں مثال کے طور پہ 100 مولوی رکھیے، ایک اکثر جوان کی ذہنیت میں ان 100 مولویوں کے بارے میں حق و باطل کے نتیجے ذہن میں رکھے ہوئے. یہ مولانا صاحب حق ہیں، یہ مولانا صاحب باطل ہیں، یہ مولانا صاحب حق ہیں، یہ مولانا صاحب باطل ہیں. اتنی سی بنیادی فرق کی بنا پر یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ ہمارا معیار ہے. یہ معیار ہے کس کا؟ ہمارا. یہ معیار ہے یا نہیں؟ یہ مسکراتے ہوئے چہرے مجھے مطمئن کر رہے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. سب کے پاس اپنا اپنا ایک معیار بنا ہوا ہے. اتنے باریک باریک سے جزئی اختلافات پر. یہ حق و باطل کی شناخت کا طریقہ نہیں ہے جناب والا. دیکھیں میرا کام ہے رسول گرامی نے 2 چیزیں چھوڑی تھی. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. مہر لگائیے اور گھروں پہ جا کے رکھیے، مہر لگائیے. جناب والا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہماری عطرت. ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے. لن استمرار کا معنی دیتا ہے، ہرگز، ہمیشہ. لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر جناب والا کہیں سے آپ کو گمراہیت نظر آ رہی ہے تو سمجھ جائیے یا اس نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے یا پھر عطرت کے دامن کو چھوڑا ہے. یہ رسول گرامی کی جناب یہ حدیث نہیں ہے، یہ وصیت ہے. وصیت کس پیغمبر کی وصیت ہے؟ اس پیغمبر کی وصیت ہے جس پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی انسان بغیر وصیت مر جائے تو اس کی مرضی، وہ چاہے یہودیت کی موت مرے یا نصرانیت کی موت مرے، وصیت کے بغیر جو مر جائے. وہ رسول وصیت کر رہا ہے. وصیت، یہ میری وصیت ہے. فیکم الثقلین، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور ہماری عطرت. ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو. ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. جب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول گرامی نے اللہم صلی علی محمد جب علی کا تعارف کروانے کے لیے کسی صحابی سے رسول گرامی نے فرمایا کہ سنو، اکثریت، میجورٹی، مائنورٹی اس کو کنارے رکھو، یاد رکھو پوری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو، تنہا علی ایک راستے پہ جا رہے ہو تو فالو کسے کرنا ہے؟ علی کے راستے کو. یہ نکات ہیں، یہ صرف فضائل کی حدیث نہیں ہے کہ جناب والا پڑھ دیا اور 2 منٹ اور 10 منٹ داد مل گئی، 2 نعرے لگ گئے، خلاص. جناب والا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ محکم عقیدہ ہے، محکم عقیدہ ہے. آپ ساری چیزوں کو ایک طرف جہاں پھنس جائیں، جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہاں اہل بیت اطہار کو کھولیں اور چشمہ وہ لگائیں جو جعفر صادق نے دیا، چشمہ وہ لگائیں جو محمد باقر نے دیا. اس چشمے کو لگائیے اور پھر دیکھیے دنیا آپ کے سامنے صاف و شفاف ہو جائے گی. جہاں آپ پھنس جائیں وہاں چشمہ امام جعفر صادق کا لگائیے. یہ دنیا جناب والا آتی جاتی ہے، کل آپ ہو، ہم نہیں ہیں، ہم ہیں، آپ نہیں ہو. جو باقی ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں، جو باقی ہے وہ قرآن و عطرت ہے. آپ 1000 اختلافات ایک طرف رکھیے،
دو چیزیں کہ جس کی وصیت رسول گرامی نے فرمائی، وہ وصیت اپنے ذہن میں رکھیے، کتاب خدا اور اطرت سے متمسک رہیے. ان دونوں چیزوں سے متمسک رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور میں نے ابھی شروعات میں ایک جملہ کہا تھا، شاید اسی کے مترادف جملہ تھا جو میں اب کہنے جا رہا ہوں. یہ جو دھوکہ ہمارے سامنے آتا ہے، دھوکے کے سینگ تو ہوتے نہیں ہیں. دھوکے کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ گائے کے آپ کو بڑے بڑے دو سینگ نظر آ جائیں گے، کیا دھوکے کے بھی کوئی سینگ ہوتے؟ دھوکے کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. دھوکہ کہتے ہی اسے ہیں جو برسوں آپ کو سمجھ میں نہ آئے. دھوکہ ہمیشہ ہدایت کے لباس میں آتا ہے، اچھے لباس میں آتا ہے. حضرت امیر نے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ میرے ذہن میں ایک زمانے میں پورا یاد تھا، ابھی فی الحال خطبے کے چند جملات ہیں. انما وقوع الفتن، یہ جو فتنے واقع ہوتے ہیں ان کے پیچھے خواہشات نفس ہوتی ہے اور انسان کے اپنے ذاتی پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، کسی فتنے کو پھیلانے کے لیے ذاتی پروپیگنڈاز ہوتے ہیں. پھر مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ دھوکہ ہوتا کیسا ہے؟ یأخذ منها ضغف ومنها ضغف. دھوکہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر سے حق اٹھاتا ہے اور تھوڑا سا باطل اٹھا کے دونوں کو ملا دیتا اور پیش کر دیتا، آؤ بھیا بسم اللہ کھا لو. یہ دھوکے کا کام ہوتا ہے، یہ دھوکے کا کام ہوتا ہے. ہمارا آپ کا کیا فریضہ ہے؟ ہمارا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اسے پہچانیں. کیسے پہچانیں؟ اس میرے چشمے سے پہچانیں گے یا آپ کے چشمے سے پہچانا جائے گا یا آپ کے چشمے سے پہچانا جائے گا؟ کسی کا چشمہ اس لائق ہے کہ جس چشمے سے حق و باطل پہچانا جا سکے؟ کوئی چشمہ اس لائق ہے؟ ایک چشمہ ہے کہ جس چشمے سے سالوں سے اور برسوں سے حق و باطل پہچانتے چلے آ رہے ہیں. اسلام کوئی آج کا دین تو ہے نہیں بھائی. 5 سال پرانا دین نہیں ہے، 10 سال پرانا دین نہیں ہے، 50 سال پرانا دین نہیں ہے. ہم بعض اوقات باتیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے 20 سال پہلے ابھی دین آیا ہے، اس سے پہلے دین ہی کہاں تھا. 1400 سال پرانا دین ہے. جب 1400 سالوں سے جو چشمہ ہمارے علماء نے، مراجع کرام نے، فقہا نے لگایا، ہمیں وہ چشمہ لگانا چاہیے یا میرا دیا ہوا چشمہ یا فلاں کا دیا ہوا چشمہ لگانا چاہیے؟ جناب امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کی طرف میں اشارے کروں گا. امام سجاد علیہ السلام، صلوات پڑھیں مل جل کے محمد وال محمد کے ساتھ. امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو انقلاب پیدا کیا، یہ اس بنیاد پہ انقلاب پیدا کیا. ان کے چشمے بدلے، ان کی بصیرت بدلی، ان کا ویژن کا طریقہ بدلا کہ تم اس آنکھ سے نہ دیکھو کہ جس آنکھ سے بنو امیہ نے تمہیں ہمیں دکھایا ہے. میں نے شروع میں بیان کیا تھا، ایک ہے کوفہ اور دوسرا ہے شام. دونوں جگہ امام سجاد نے خطبے دیے. بس میں میرے خیال سے وہ موضوع اور میں زیادہ گھستا رہوں گا تو ٹف سے ٹف ہوتا چلا جائے گا اور بعد میں ممکن ہے بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہو جائیں. 2 طرح کے خطبات ہیں امام سجاد کے. ایک خطبات شام میں دیے اور ایک خطبات کوفہ میں دیے. دونوں گراؤنڈ میں فرق کیا ہے؟ شام میں اور کوفہ میں فرق کیا ہے؟ میں نتیجہ پہلے بتا دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ مقدمہ اور ذیل مقدمہ کی طرف. نتیجہ یہ، امام سجاد نے جو خطبات، امام سجاد یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبات کوفہ میں دیے، وہ خطبات توبیخی ہیں. زیادہ تر، اکثر میں ان خطبات کے جملات کا ایک تجزیہ کر رہا ہوں. توبیخی ہیں، مذمت ہے کوفیوں کی، کوفیوں کی مذمت ہے. تمہاری مثال کے طور پہ اس عورت کی طرح ہے جو دن بھر کچھ سلے اور پھر رات میں خراب کر دے. یہ اس طرح کے خطبات ہیں. مذمت کی جا رہی کوفیوں کی. کیوں؟ کیونکہ کوفیوں میں جرأت نہیں تھی، شجاعت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، لہٰذا ان کی مذمت کی جا رہی ہے. تم جانتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے روایات میں پڑھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا باقاعدہ کوفہ میں درس تفسیر دیا کرتی تھی، تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی. سید ابن طاؤس نے لکھا اور اسی طرح شیخ عباس قمی نے لکھا کہ حضرت امیر بعض اوقات جناب زینب سلام اللہ علیہا جب درس دیا کرتی تھی تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے درس زینبی سنا کرتے تھے. درس زینبی سنا کرتے تھے. کیا فصاحت و بلاغت ہوا کرتی تھی. کوفہ کی میجورٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے درس میں آیا کرتی تھی. خواتین کی میجورٹی درس میں آیا کرتی تھی. تو کوفہ کی خواتین تو جانتی ہیں کون ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ رسول کے خاندان والے کوفہ کے لوگ جانتے تھے.
لیکن شام کا ماحول ایسا نہیں تھا. یہ دونوں ڈیفرنس بتا رہا ہوں, اور دونوں جگہ جو اہل بیت اطہار نے خطبات دی ان دونوں میں فرق, اور پھر انشاءاللہ نتیجہ. یہ بڑی اہم گفتگو ہے. کوفہ میں جتنے خطبات دیے وہ توبیخی ہیں. کیوں توبیخ؟ کیونکہ یہ لوگ تو ہماری پرسنالٹی سے واقف تھے, یہ ہمارے مقام سے واقف تھے, یہ جانتے تھے, انہوں نے اسی لیے خط لکھے اور ہمیں بلایا. انہیں پتا تھا ہم کون ہیں, انہیں پتا تھا میرا بابا کون ہے, انہیں پتا تھا کہ میری ماں کون ہے, انہیں پتا تھا میری دادی کون ہے, انہیں سب کچھ پتا تھا. امیر المومنین بالاخر 5 سال اسی کوفہ میں رہے, امام حسن بھی رہے, امام حسین بھی رہے, امام زین العابدین بھی رہے, اور بقیہ ائمہ بھی کوفہ میں رہے. لہذا کوفیوں کو پتا تھا ان کی شخصیت کیا ہے, ان کی شناخت کیا ہے. کوفیوں کی اگر کوئی سب سے بڑی پرابلم تھی تو وہ کیا تھی؟ جرأت, شجاعت اور بہادری کی کمی. یہ کوفیوں کی پرابلم تھی. شام کی پرابلم کیا ہے؟ شام کے پس منظر کو تھوڑا سا تاریخی وے میں سمجھتے ہیں. میں نے کہا تھا میں احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا, باقی سمجھنا آپ حضرات کے اوپر چھوڑوں گا. شام کب فتح ہوا؟ کوفہ تو رسول گرامی کے زمانے میں کوفہ میں مسلمان تھے, مسلمان نشین تھے, اور کوفہ نے اہل بیت اطہار کو دیکھا, رسول گرامی کے جانشین کو دیکھا. رسول گرامی کا پہنچایا ہوا دین کوفے تک پہنچا تھا. کوفہ واقف تھا تمام چیزوں سے, کوفہ تمام چیزوں سے واقف تھا. شام کی پرابلم کیا تھی؟ تھوڑی سی توجہات میری طرف رکھیے. شام کی پرابلم کیا تھی؟ شام کس نے فتح کیا؟ شام کا فتح ہوا دوسری خلافت میں. پہلی خلافت بڑی مختصر رہی, مسلمانوں کی دوسری خلافت میں شام فتح ہو گیا. اچھا جناب, فتح ہونے کے بعد اس سے پہلے تو یہ کافر تھے نا, شامی اس سے پہلے تو کافر تھے نا, انہیں اسلام کی نیڈ ہے, اسلام کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اور پیچھے آئیے. فتح مکہ میں, فتح مکہ میں بہت سارے لوگ ڈر سے یا کسی خوف سے یا کسی لالچ میں مسلمان ہوئے تھے. یہ ماشاءاللہ سے ہمارے برادران اہل تسنن کی تمام کتابوں کا اتفاق ہے. ایک اکثریت فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ظاہری طور پہ. باقاعدہ مولانا مودودی صاحب نے ان ساری باتوں کو تفصیل سے امامت و سیاست میں لکھا. بڑی بڑی دقیق بات ہے شام کے حوالے سے. شام کا تعارف ہوگا, پھر امام سجاد کی شخصیت شفاف نظر آئے گی کہ امام سجاد نے آخر کیا کیا اور کس طرح سے تبلیغ کی اور ہمیں کس طرح سے اسلام پیش کرنا چاہیے. یہ 2 نقطے انشاءاللہ نتیجے میں آپ کو ملیں گے. بس جلدی جلدی میں بات کو ختم کر رہا ہوں. شام فتح ہوا دوسری خلافت میں. اب ظاہر سی بات ہے انہیں اسلام سکھانے کی ضرورت پڑے گی. کوفے والوں کو اسلام کس نے سکھایا تھا؟ کوفے والوں کو اسلام کس نے سکھایا تھا؟ رسول گرامی کا وجود تھا. رسول گرامی نے اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا, جاؤ بھائی کوفہ اسلام سکھا کے آؤ, جاؤ مکہ اسلام سکھا کے آؤ. لیکن شام رسول گرامی کے زمانے میں تو فتح نہیں ہوا تھا, دوسری خلافت میں فتح ہو گیا شام. اب انہیں اسلام کی نیڈ ہے, اسلام سکھانے کے لیے انہیں فار ایگزامپل مولویوں کی ضرورت ہے, مفتیوں کی ضرورت ہے, اسلام شناس کی ضرورت ہے جو انہیں اسلام سکھائے جا کے. کیا ابو ذر کو بھیجا گیا تھا اسلام سکھانے کے لیے؟ ابو ذر کو بھیجا گیا تھا؟ مقداد کو بھیجا گیا تھا؟ قمبر کو بھیجا گیا تھا؟ کسے بھیجا گیا؟ فتح مکہ میں جو اسلام نہیں استسلموا, جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام کا لباس پہنا تھا کسی خوف میں, کسی لالچ میں, اور جن کی توبیخ ہوا کرتی تھی مدینہ میں مذمت ہوا کرتی, اما وہ فلاں صاحب جا رہے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اماں نے مثال کے طور پہ رسول کے پیارے چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا, سر چھپا لیتے تھے, عزت نہیں تھی. شام فتح ہونے کے بعد انہی کو اپوائنٹ کیا گیا. کہاں؟ شام. بڑی دقیق بات کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ اپوائنٹ کیا گیا شام, جاؤ اسلام سکھا کے آؤ. کیا سکھا کے آؤ؟ اسلام. اور کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ. اچھا جناب, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ شامیوں کے دلوں میں اہل بیت کے لیے اتنی بغض کیوں ہے, اس کی ایک وجہ, جاؤ سکھاؤ جا کے اسلام. جنہیں مدینے میں کبھی عزت نہیں ملی, کیونکہ مدینے والے تو جانتے کہ جناب والا جنگ بدر میں تمہارے اجداد تھے, جنگ احد میں تمہارے اجداد تھے,
مثال کے طور پہ ساری جنگوں میں تم لڑتے رہے، جنگ احد میں چاروں طرف سے رسول گرامی کو تم نے گھیرا، بھائی رسول گرامی کے پیارے چچا کو تم نے مار ڈالا، کلیجہ چبا لیا، یہ ساری باتیں ہوئیں، تمہارے بارے میں سورہ منافقون نازل ہوا، سب کچھ ہوا، تمہیں اسلام کا نمائندہ بنا کے شام بھیجا گیا، تم شام میں بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے؟ جب آیت مثال کے طور پہ آیت کی تلاوت ہوگی، مثال کے طور پہ ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوگا شجر خبیثہ، تو تم شامیوں کو کیا بتاؤ گے؟ بتاؤ کیا بتاؤ گے؟ پھر جب سورہ مبارک انفال کی تلاوت شروع ہوگی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم الی آخر. جب سورہ انفال شروع ہوگا، پھر جب جنگ احد و بدر و حنین کے قصے آئیں گے تو تم کیا بتاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے؟ کیا تم بتاؤ گے نہیں معذرت کے ساتھ شامی حضرات، وہ جو رسول گرامی کا کلیجہ چبایا گیا تھا، پیارے چچا جن سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ ہماری مادر محترمہ تھی، معاف کیجئے گا، وہ ہم ہی لوگ تھے، یہ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ہر شے میں انوالو یہ تھے، تو یہ کیسے اسلام کو بتائیں گے؟ اب انہوں نے اسلام کو بتانے کا طریقہ کچھ یوں اپنایا، وہ خبائث، وہ رذائل، وہ کمیاں، وہ خامیاں جن میں خود ملوث تھے، ان خامیوں کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ اہل بیت اطہار پہ چپکا دیا. اہل بیت کی تصویر، ابھی میں نتیجہ دوں گا کہ امام سجاد نے جو خطبہ شام میں دیا اور جو خطبہ کوفہ میں دیا، ان میں دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اب انہوں نے جو اہل بیت کی تصویر، یہ بیچارے، میں لفظ بیچارہ استعمال کر رہا ہوں شامیوں کے لیے، بیچارہ استعمال کر رہا ہوں. ان کے درمیان جب سید سجاد کا لٹا ہوا قافلہ گیا تو یہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، تالیاں بج رہی تھی، بلا رہے تھے کہ جناب آ جاؤ آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہ وہ جو معذرت کے ساتھ نقل قول کفر نہیں ہوتا، یہ نقل کفر نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ اعلان کر رہے تھے ہم آ جاؤ. نستجیر باللہ، باغی کو مار دیا گیا، مرتد کو مار دیا گیا. امیر المؤمنین کے لیے معذرت کے ساتھ یہ میں بیان نہ کروں تو کیا کروں، مجبوری ہے، مجبوری ہے. مولانا مودودی صاحب نے باقاعدہ لکھا کہ امیر المؤمنین کے لیے لفظ، بیان نہ کروں تو میرے خیال سے بچوں تک حق نہیں پہنچے گا، لفظ نعوذ باللہ، لفظ چور استعمال کرتے تھے. بہت سنگین الفاظ، بڑے سنگین الفاظ جو بنو امیہ نے استعمال کیا اہل بیت اطہار کے لیے. خلاصہ یہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. دیکھیں اگر آسانی سے کہتے ہیں کہ جناب امام حسین کا قاتل کون ہے؟ یزید، میں کہوں گا بڑا سادہ بیچارہ ویکتی ہے، یہ بڑا سادہ انسان ہے، اسے نہ تاریخ کی کوئی خبر ہے نہ حدیث کی کوئی خبر ہے. اگر امام حسین کا قاتل صرف یزید پر رک جایا جائے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی، یہ امام حسین کے ساتھ ناانصافی. صرف یزید پہ اگر روک دیا جائے معاملہ، یہ ناانصافی. میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. وہ افراد جو مدینے میں مقبول نہیں تھے وہ شام میں جا کے مقبول ہو گئے. انہیں بیچاروں کو کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا. ان کے دلوں میں بغض آل محمد، وہ جو اہل بیت اطہار کا سراپا تھا، وہ جو اہل بیت اطہار کی چھین تھی، وہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب تھے، وہ چھپا دیے گئے. مثال کے طور پہ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جب شامی کوئی ان سے پوچھے گا کہ جناب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ یہی کہا کرتے تھے یہ آیت ہمارے بارے میں. ویسے بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم آگے چل کے مل جاتے، یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم رسول گرامی کے خاندانی. تو خلاصہ انہوں نے اس طرح سے اسلام کو ریپرزینٹ کیا شام میں. یہی وجہ ہے کہ اکثریت امام حسین کو مارنے والی شامیوں میں سے تھی، کیونکہ شامیوں کی نظر میں اہل بیت کی کوئی شناخت نہیں تھی، اہل بیت کا کوئی چہرہ نہیں تھا، اہل بیت کا کوئی معیار نہیں تھا، اہل بیت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فضائل و مناقب نہیں تھے اہل بیت اطہار کے. یہی وجہ ہے، بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کیونکہ کوفی اہل بیت کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے مدد نہیں کی، لہٰذا یہ اشارہ تھا ان کی بزدلی کی طرف. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب ان کے درمیان خطبہ دیا تو ان کی مذمت کی، ان کی توبیخ کی.
لیکن امام سجاد نے جب شام میں خطبہ دیا تو شامیوں کی مذمت نہیں کی، شامیوں کی مذمت نہیں کی، یزید و امثال یزید کی مذمت کی، لیکن شامیوں کی مذمت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ ان کے پاس حق پہنچا ہی نہیں، ان کے پاس حق پہنچا ہی نہیں۔ آپ خطبات کے جملے میں زبانوں سے کہوں گا، خدا را خدا را خدا را، وقت نکالیں، یہ 2 خطبات ماشاءاللہ سے چیٹ جی پی ٹی سے سرچ کر کے یہ 2 خطبات پڑھیے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد کا شام کا خطبہ۔ اچھا، ان دونوں خطبات میں کیا ہوا؟ ادھر توبیخ ہوئی، مذمت ہوئی کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے بلایا تھا امام حسین کو، 18,000 یا 12,000 خطوط لکھے تھے، تم نے دھوکہ دے دیا۔ یہ کوفے سے خطاب ہے، لیکن شام سے جب خطاب ہوا تو امام سجاد نے شامیوں کی توبیخ نہیں کی، بلکہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ایھا الناس انا ابن زمزم و منا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ شام میں امام سجاد نے صرف اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، میں کون ہوں، شامیوں کو بتایا کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا وقار کیا ہے۔ امام سجاد جب مسجد میں گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں باتوں کو اس خطبے کے ذریعے، امام جب مسجد میں گئے تو مسجد میں جمعے کا روز تھا، ایک خطیب جس طرح سے بنو امیہ کا ایک رواج تھا، ایک معمول تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، غلاظت بکا کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے۔ ہمیں جملہ بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے آپ لوگوں نے سن لیا، لیکن کبھی ایک ہلکے مزاج اور ٹھنڈے دماغ سے اس جملے کو بیٹھ کے پڑھیے، ہم جہاں ایسے ویسے فضائل کہ جن فضائل کے بعد رسول گرامی فرماتے ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہیں میری امت اسی فتنے میں ملوث نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ ملوث ہوئے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھنے لگے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں علی کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتا کہ کوئی نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ علی کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سورما بناتا۔ جہاں ایک طرف رسول گرامی یہ فرما رہے ہوں، وہیں اسی علی کو ممبروں سے گالی دی جا رہی ہے۔ سخت جملہ ہے جناب والا، سخت جملہ ہے۔ محرم کی مجلسوں میں اگر یہ واضح نہ ہو تو کہاں واضح ہوگا؟ سخت ہے، سخت ہے۔ امام سجاد جیسے ہی گھسے، دیکھا ایک خطیب اہل بیت کے خلاف غلاظت بک رہا ہے، اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، اہل بیت کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ امام نے خطاب کیا، ایھا الخطیب ویحک، لعنت ہو تجھ پر، یا ویلک، وائے ہو تجھ پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کسے راضی کرنا چاہتا ہے؟ کسے راضی کرنا چاہتا ہے؟ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو عزت میری وجہ سے مل رہی ہے یا کسی کو عزت آپ کی وجہ سے مل رہی ہے؟ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ کا ارادہ ہو اسے عزت دینا، ساری کائنات فیل ہو جائے گی، اللہ اسے عزت دے کے رہے گا۔ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، مخلوقات کو راضی کرنے کی خاطر تو نے اللہ کو غضبناک کر دیا۔ یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ ایک جملہ ایڈ کر دوں، جب یہ اترا تو امام سجاد نے اجازت مانگی اس لکڑی کے انبار پہ جانے کی۔ یہ باقاعدہ لفظ ہے، عربی لفظ ہے روایات میں۔ امام سجاد نے باقاعدہ فرمایا کہ مجھے لکڑیوں کے انبار پہ جانے کی اجازت دو۔ یہاں پہ ہمارے خطبہ بڑے اچھے نکات بیان کرتے تو وہ نکتہ میں بھی بیان کر دوں۔ یہی امام سجاد نے پیغام دیا کہ جناب ممبر وہ ہے جہاں سے ہمارا تذکرہ ہو، وہ ممبر ہے، وہ ممبر ہے۔ ایک آپ اسٹیج کہہ سکتے ہیں، دنیاوی تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کہیں جناب والا اسٹیج ہے۔ ممبر وہ ہے جہاں سے قرآن و اہل بیت بیان کیا جائے، وہ ممبر ہے، وہ ممبر ہے۔ یہاں سے ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ، یہ بات وہ بات، یہ وہ فلاں فلاں، وہ ممبر نہیں ہو سکتا۔ امام سجاد کا جملہ یاد رکھیے گا، لکڑیوں کا انبار ممبر نہیں ہے، ممبر وہ ہے جہاں ہمارا تذکرہ ہو۔
جہاں قرآن و اہل بیت بیان کیا جائے وہ ممبر ہے۔ امام سجاد نے اجازت مانگی انہیں اجازت نہیں دی۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کر سکتا ہوں، کیوں نہیں اجازت دی؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اپنے باطل ہونے کا خوف تھا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ علم سے ڈرتا وہ ہے کہ جس کے مذہب کی بنیادیں کھوکھلی ہوں، وہ علم سے گھبراتا ہے۔ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں وہ علم سے گھبراتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب اس لکڑی کے انبار پہ آ کے ممبر بنایا اور پھر خطبہ دیا، اپنا تعارف کرایا، امام نے یہاں گفتگو سیلیوشن بیسڈ کی، پرابلم بیسڈ نہیں کی۔ میں جوانوں کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے، یقیناً لمبا بیان تھوڑی بہت خستگی لاتا ہے، لیکن میں 5-6 منٹ کی درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی خستگی کو دور کر کے جس طرح سے ساری باتیں سنی، یہ بات بھی میری سن لیں اور آخری پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ امام سجاد نے گفتگو کیسے کی، کس موڈ میں کی؟ سیلیوشن بیسڈ، پرابلم بیسڈ گفتگو نہیں کی۔ فرق کیا ہے دونوں خطابت میں، دونوں گفتگو میں؟ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ میرے سامنے بہت سارے سن رسیدہ افراد تشریف فرمائیں اور یقیناً ان کے تجربات بہت زیادہ ہیں۔ میری عمر میں 3-4 مرتبہ پلس ایڈ کرتے رہیے، اس سے زیادہ ماشاءاللہ سے آپ میں سے ایک اکثریت کے تجربات ہوں گے۔ تو میں نہایت ادب کے ساتھ یہ جملے ان اپنے ہمسن و کمسن کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نقطہ ٹھیک ٹھاک لگے تو مجھے ضرور، میں بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا مجلس کے بعد اس نقطے کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں خطابت کی فی الحال پرابلم کیا ہے؟ خطابت کی پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں 80-90% بیانات پرابلم بیسڈ ہیں، سیلیوشن بیسڈ نہیں ہے۔ میں ممبر پہ آیا، میں نے 1 گھنٹے کا بیان دیا، میں نے کہا عزاداری یہ ہو رہی ہے، عزاداری ایسی ہو رہی ہے، نوحہ خوانی ایسی ہو رہی ہے، مجلسیں ایسی ہو رہی ہیں، ان مولویوں کو ممبر سے اتار دینا چاہیے جو ایسا کرے، جو ویسا کرے، وہ ویسا کرے، علم سے دور ہیں، ممبر ہمیں سلا رہے ہیں، ممبر ہمیں کیا دے رہے ہیں، ممبر ہمیں فلاں دے رہے ہیں۔ یہ پورے پرابلم 30 منٹ کے ہو گئے، پبلک نے واہ 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 واہ، کیا حق بیانی ہے قبلہ کی۔ مطلب جتنا عوام کو ذلیل کرتے رہو اتنا ہی مولوی صاحب کے نام اعمال میں حق بیانی کے اسٹامپ لگتے چلے جائیں گے۔ کبھی اسی مجمع میں کسی نے کہا کہ جناب یہ جو آپ پرابلمز بیان کر رہے ہیں، حل کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ آپ کہیں جناب حل کیسا؟ آپ تو بیان کر رہے ہیں، مطلب آپ تو اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں نا۔ چلو بھائی چھانو یوٹیوب، دکھاؤ مجھے توحید پہ تمہارے کتنے اشرے ہیں، دکھاؤ، جا کے دیکھو۔ وہ جو ممبروں سے بیٹھ کے اصلاح ممبر کی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ پرابلم بیسڈ بیان دے رہے ہیں، ان کا ایک یوٹیوب پہ چھانیے جا کے توحید پہ 5، توحید پہ اشرا چھانیے، آپ نبوت پہ 5 چھانیے۔ آپ بھائی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے، علم دینا چاہتے، تو آپ سیلیوشن بیسڈ وہ عمل کر کے تو دکھاتے۔ اگر صرف یہ بات کہنے کو اصلاح کیا جاتا ہے تو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ دیکھیں میں بھی یہاں پہ سادی سطحی باتیں 10-15-20 کرتا اور 1 گھنٹہ اپنا ختم کرتا ہوں، میں جا سکتا تھا، میں آرام سے جان سکتا تھا، 2-4 ابھی قصے آپ کو سناتا، امام سجاد پہ گفتگو کرتا ہوں، چلا جاتا، بڑا آسان تھا میرے لیے۔ لیکن میں جان بوجھ کے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن ہے، ایک ہے پرابلم بیسڈ اور ایک ہے سیلیوشن بیسڈ۔ خطابت کا طریقہ جو مؤثر خطابت ہے وہ سیلیوشن بیسڈ ہے، پرابلم بیسڈ نہیں ہے۔ اور سستانی صاحب کی 2 سال پہلے یا پچھلے سال کی نصیحت اگر پڑھے جا کے تو سستانی صاحب کی ایک نصیحت خطبہ کے لیے کہ خدا را ممبروں سے افشاء منکر نہ کیا جائے۔ افشاء منکر یعنی کیا؟ یعنی برائیوں کو عام نہ کیا جائے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے نہ بیان کروں کہ مثال کے طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب ایک اسٹوڈنٹ مثال کے طور پہ کلاس روم سے نکلتے ہیں تو فلاں پیڑ کے پاس جاتے ہیں، فلاں پیڑ کے پاس پہ کوئی آتی ہے یا کوئی آتا ہے، مثال کے طور پہ اس طرح کی میں باتیں کروں تو وہ جو سادے مزاج، میرے سامنے بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے، ان کا دماغ اس منکر کی طرف چلا جائے گا۔
یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ممبروں سے افشاء منکر نہ کیا جائے. اس سے یقین کریں قوم میں کوئی اصلاح نہیں ہوگی. اس افشاء منکر مزید قوم میں فساد پھیلاتا ہے. افشاء منکر قوم کے عیوب و نقائص دلوں کو سخت کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے قوم کے 1000 نقائص بیان کیے, یہاں سارے بیٹھے, اچھا یہ چل رہا ہے علی گڑھ میں, اچھا یہ چل رہی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, مثال کے طور سبھی کر رہے, ہم ہی باقی رہ گئے. افشاء منکر سے منع کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے آپ جتنے بھی, ایسا تو ہے نہیں کہ خطابت ابھی 10 سال سے آئی ہے, میں تو جوانوں سے کہتا ہوں, جوانوں خدا نہ آپ 15 سال 20 سال پہلے علماء کو سنیں, نقن صاحب کو سنیں, دیکھیں ان کے بیانات, دیکھیں آپ دیکھیں کتنے ان کے بیانات میں طنز و طعن, کیونکہ طنز و طعن کرنا خطابت کی کمزوری ہے. معذرت کے ساتھ جسے طنز و طعن کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے طنز ہونا چاہیے, 2 4 5 منٹ کوئی ایک طنزی بات ہو گئی, لیکن پوری مجلس اگر طنز و طعن پہ ہو رہی تو سمجھ جاؤ اس کی کمزوری ہے. اس کے پاس میٹر نہیں بیان کرنے کے لیے, مواد نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں, مواد نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ دو طریقے, میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں, ختم. 2 طریقے, سولوشن بیسڈ اور پرابلم بیسڈ. پرابلم بیسڈ میں نے گفتگو کی, میں نے کہا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جوان 4 بجے تک عزاداری کرتے رہے, اور جیسے ہی فجر کا وقت آیا معذرت کے ساتھ کتے کی طرح سو گئے, نماز نہیں پڑھی. امام حسین جب ان کا چہرہ دیکھے کھینچ کے ان کے گال پہ تماچا مارے, آگے کبھی نے تم نے عزاداری کیوں, نماز نہیں پڑھی, اتنے ڈنڈے پڑیں گے تمہارے, اور تمہاری عزاداری تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی, تمہارا ماتم تمہارے گال پہ مار دیا جائے گا. کیا فائدہ ہے ایسے ماتم کا, کیا فائدہ ہے ایسے جلوس کا, کیا فائدہ ہے ایسی مجلس کا. یہ ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, نماز کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے نماز کی اہمیت سمجھانے کے چکر میں ایک دوسرے بہترین عمل کو ذبح کر دیا. کسے ذبح کیا؟ حسائی سید الشہداء کو ذبح کر دیا. ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں جسے کہا جاتا ہے سولوشن بیسڈ. ایک ماتمی, ایک عزادار کو جتنا وہ طریقہ دل پہ لگے گا, میں یقین کے ساتھ بزرگوں کی تائید کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں, یہ جملے دل پہ نہیں لگیں گے. آپ کہو امام حسین تمہارے تھپڑ ماریں گے, تم کمینے ہو, تم ذلیل ہو, تم کمبخت ہو, تم نے نماز نہیں پڑھی, تمہارا سب کچھ بیکار ہے. یہ دل پہ نہیں لگیں گے جملے, بالکل دل کو نہیں چھوئیں گے. آپ ان کے سامنے رکھیے, عشق ہے امام حسین سے, ان سے کہیے آخری لمحات جب امام حسین اپنی بہن زینب علیہ مقام سے جدا ہوئے, زینب کو کلیجے سے لگایا اور فرمایا یا زینب انی احب الصلاۃ, مجھے نماز سے بڑی محبت ہے, لا تنسانی فی نافلۃ اللیل, زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ روش ہے ابا عبداللہ الحسین کی. یہ جملے اس عزادار کے دل میں پیوست ہوں, یہ جملے عزادار کے دل میں پیوست ہوں. ان جملوں پہ مثال کے طور پہ ہم بعض اوقات بہت سارے موضوع ایسے چھوڑتے ہیں کہ جس میں اکثر فرش عزا پہ بیٹھے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک انسان کسی عمل میں ملوث ہے, اور میں 1 گھنٹے کا بیان دے رہا ہوں, آدھے سے زیادہ مجمع ان کی طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس پورے مجمع کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کام میں یہی آدمی ملوث ہے, اس کی طرف آنکھوں کے ذریعے اشارے ہو رہے ہیں. یہ پرابلم بیسڈ ہے, ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. امام سجاد نے سلیوشن بیسڈ گفتگو کی, ان کی توبیخ نہیں کی, کیونکہ نہیں جانتے تھے. امام سجاد نے بتایا کہ سنو, اعطینا ستا وفضلنا بالسبع, اللہ نے 6 چیزیں ہمیں نوازی اور 7 چیزوں کے ذریعے دوسروں پہ فوقیت دی. اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین, اللہ نے ہمیں علم سے نوازا, حلم سے نوازا, بزرگی سے نوازا, فصاحت و بلاغت سے نوازا. ایک ایسی چیز اللہ نے مجھے دی جو دنیا میں کسی بشر کو نہیں دی, اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی. گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسموں پہ راج کرنا تیرا کام ہے, دلوں پہ حکومت کرنا ہمارا کام ہے. ہمارا کام ہے دلوں پہ حکومت کرنا. پھر مولا سجاد نے بیان کرنا شروع کیا کہ تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے. من النبی ومن الصدیق, نبی ہم میں سے ہیں, صدیق ہم میں سے ہیں. من الطیار, طیار ہم میں سے ہیں.
منا اسد اللہ، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں حسن و حسین، منا سیدۃ النساء هذه الامہ، سیدہ نساء هذه الامہ یعنی سیدہ فاطمہ ہم میں سے ہیں، منا مہدی هذه الامہ، اس امت کی آخری حجت ہم میں سے ہے، تو کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ پھر جب امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ روکا گیا، کیسے روکا گیا؟ کہ اذان دو، اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے روتے ہوئے اذان کی آواز سنی اور کہ میرے وجود کا ہر حصہ، خون گوشت، میرے وجود کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے۔ جیسے ہی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کو روکا۔ یزید کیا مٹانا چاہ رہا تھا؟ وجود رسول مٹانا چاہ رہا تھا، اپنی نسبت رسول کی طرف دینا چاہ رہا تھا۔ شامی نہیں جانتے تھے، امام سجاد نے روکا کہ یزید تو بتا ہذا جدی او جدک، یہ رسول میرا جد ہے یا تیرا جد ہے؟ شامی بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا، یہ میرا جد ہے، یہ میرا جد ہے۔ امام سجاد کا وہ جملہ یاد آتا ہے، شام میں ظاہراً امام سجاد نے فرمایا تھا کہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، اے رسول ہمیں کوئی، ان سے کہہ دو ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ ہم سے، یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ امام سجاد نے جملہ فرمایا تھا، تاریخ کا سب سے حساس جملہ ہے۔ امام سجاد نے فرمایا کہ اگر میرا جد، میرا نانا اس امت سے کہتا مجھ پہ ظلم و ستم ڈھاؤ، میری امت میرے اہل خانہ کو مارے پیٹے پریشان کرے، تو یہ اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا انہوں نے ظلم ہم پہ ڈھایا۔ فخر رازی کے جملے، فخر رازی کے جملے کہ تاریخ میں کوئی نہ ایسا دن ہے، نہ کوئی ایسا خاندان ہے کہ جسے ایک دن میں ایک سرزمین پر 3 دن کا بھوکا و پیاسا مار دیا گیا ہو، 3 دن کا بھوکا و پیاسا مار دیا گیا ہو۔ 2 خطبے تھے، ایک خطبہ تھا امام سجاد کا، ایک کربلا میں خطبہ تھا امام حسین کا، دونوں خطبوں کو روکا گیا۔ ایک خطبے کو اذان کے ذریعے روکا گیا، لیکن دوسرا خطبہ جب علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے حسین خطاب کر رہے تو کسی نے جب حسین کے کلام کو روکنے کے لیے کہا تو اذان کے ذریعے نہیں بلکہ آواز دی اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو سے شعبہ تیر سے روک دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کو پتہ ہم اور آپ کس امام پہ گریہ کرنے کے لیے بیٹھے؟ اس امام پہ گریہ کے لیے بیٹھے جو ہمارے گریہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، ہمارے گریہ کی سب سے بڑی حجت ہے۔ امام سجاد، جب کسی نے کربلا کے بعد امام سجاد کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا سجاد میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، اپنے امامت والے ہاتھوں سے میرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھ دے۔ مولا نے کیا کیا مظلومانہ جملہ فرمایا کہ اے شخص، کربلا کے بعد خوشیاں ہم پہ حرام ہے، ہم نے کربلا کے بعد خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ارے کیسی خوشی کربلا کے بعد؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میری خواہش ہے، میرے بیٹی کی خواہش ہے، آپ تشریف لائیں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک مومن کی درخواست ہے، مومن کی درخواست کو قبول کرنا میرا فریضہ ہے۔ مولا سجاد گھر پہ گئے، روایت کے جملے ہیں، میں عین ہی جملے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ مولا نے جیسے ہی اس دستار کو لیا، اپنے امامت والے ہاتھوں سے باندھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے دستار باندھتے جاتے تھے، فرقرق عیناہ من الدموع، کہتے جیسے جیسے امام سجاد
اس دستار کو سر پہ باندھتے جاتے تھے، ویسے ویسے امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے تھے۔ شخص دوڑتا ہوا امام کے قریب آیا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ خوشی کا موقع ہے، میں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ میرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے، لیکن مولا یہ منظر کیا ہے؟ آپ رو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ سارے لوگ گریا کر رہے۔ عجب نہیں، مولا سجاد نے فرمایا کہ اے شخص، جس طرح تیرا یہ جوان بیٹا ہے، ویسے ہی کربلا میں ہمارا بھی ایک جوان تھا، ارے ہماری بھی خواہش تھی اس کے سر پہ صحرا باندھے، لیکن ہماری خواہش پوری نہ ہو سکی، ہماری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ امام سجاد واحد ایک امام سجاد کی شہادت ہے کہ جن کی شہادت پہ وجہ شہادت نہیں بیان کی جاتی، بلکہ ان کی زندگی کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ جس کی زندگی کے مصائب اس کی شہادت سے سخت ہوں، جس کی زندگی کے مصائب اس کی شہادت سے سخت ہو۔ روایت کے جملے جب بھی امام سجاد سے کبھی پوچھا جاتا تھا نا، مولا سب سے سخت لمحہ کیا ہے، تو امام سجاد فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام، مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ ارے کیا نہ ہوا شام میں؟ ایک ننھی بچی کے گوشوارے شام میں چھنے، گال پہ تماچے شام میں لگے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں شام میں چھنی، بس رونے کے لیے ایک جملہ، شرابیوں کا ہجوم تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں شراب تھی، یزید تخت نشی تھا، منادی ندا دے رہا تھا اے شامیوں، اے تماشا دیکھنے والوں، ذرا باہر نکلو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے۔ بس آخری روایت کے جملے ہیں، کربلا میں امام حسین کی شہادت کو لے کے سید سجاد نے سب کچھ دیکھا، سید سجاد نے دیکھا کس طرح سے کربلا میں لاشیں بکھرے تھے، لہٰذا امام سجاد نے کربلا کے بعد کبھی کٹے ہوئے گوشت کی طرف نظر نہیں ڈالی، کیونکہ جب بھی نظر ڈالتے تھے کربلا کے وہ ننگے بدن نظر آ جاتے تھے۔ جب بھی امام بازار جایا کرتے تھے نا تو تمام قصاب اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ امام سجاد ایک دن جیسے ہی بازار میں پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک قصائی نے اپنے گوشت پہ کپڑا نہیں ڈالا، امام کی نظر پڑی، امام خاموش ہو گئے، زمین پہ بیٹھ گئے۔ قصائی روتے ہوئے آیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا معاف کر دیجئے، میں بھول گیا تھا، آپ کی دل آزاری ہوئی۔ مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ پریشان نہ ہو، کوئی غلطی نہیں، تو بھول گیا تھا، بس اتنا بتا دے، میرے 3 سوال ہے، 3 سوالوں کا جواب دے دے، بس میں ختم کر رہا ہوں مسائل، ابھی تابوت برآمد ہوگا، امام سجاد کا شبیہ تابوت نکلے گا۔ امام سجاد نے سوال کیا کہ ذرا یہ بتا، جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، اسے پانی پلایا تھا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا شریعت محمدی میں نے پڑھی ہے، میں نے جانور کو پانی پلایا، کہ دوسرا جملہ کہ ذرا بتا، جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، دوسرے جانوروں سے اسے چھپایا تھا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے چھپایا تھا۔ تیسرا، جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا، تیرا خنجر تیز تھا؟ میں اپنی طاقت کے ساتھ مصائب نہیں پڑھ سکتا، بس آخری جملہ رونے کے لیے کہ پانی پلایا تھا، مولا پانی پلایا، دوسرے جانوروں سے چھپایا تھا، مولا چھپایا، خنجر تیز تھا، مولا خنجر تیز تھا۔ روایت کے جملے ہیں، مولا سجاد نے سنا، مولا تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا، اے میرے مظلوم بابا، آپ کو ذبح کیا، پانی نہ پلایا، بابا آپ کو ذبح کیا، پھوپھی زینب دیکھ رہی تھی، بابا آپ کو ذبح کیا، خنجر کند تھا، ایک خنجر، یا اللہ، دوسرا خنجر، دادی سارا، اے میرے اللہ، میرے بیٹے کی خیر ہو، اے شمر، خنجر آہستہ چلا، چکیاں پیس کے حسین کو پالا ہے، بڑے نازوں سے
آہ